السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے موضوع پر بات ہوگی جسے سن کر آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی نے کوئی سایہ دیکھا یا کوئی شخص پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ کیا جنات واقعی اپنا روپ بدل سکتے ہیں؟ کیا وہ انسان یا کسی جانور کی شکل اختیار کر کے ہمارے بیچ گھوم سکتے ہیں؟ آج ہم ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ دیکھیں، سائنس اور روحانیت میں فرق ہے، لیکن سائنس اور روحانیت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ جنات آگ کے بنے ہیں۔ آگ کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، وہ پھیلتی ہیں، سمٹتی ہیں اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ یہی خاصیت جنات کی ہے۔ وہ اپنے وجود کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ وہ ایک ٹھوس جسم کی شکل اختیار کر لیں۔ لیکن یہ عمل اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے انہیں شدید توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنا روپ نہیں بدلتے۔ آج آپ جانیں گے کہ وہ کیسے ایک انسان کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیسے اماوس کی راتوں میں ان کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کس طرح سے جانوروں کا روپ دھار کر اور کس طرح سے انسانوں کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کالی بلی کو دیکھ کر راستہ بدل لو، کیونکہ کالی بلی، کالا کتا اور بعض اوقات کالا سانپ یہ وہ شکلیں ہیں جن میں جنات سب سے زیادہ آرام سے سفر کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر کالی بلی، ہر کالا کتا یا ہر کالا سانپ جنات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانا گاؤں تھا۔ وہاں رات کے سناٹے میں ایک کالا کتا اکثر دیکھا جاتا تھا۔ وہ کتا بھونکتا نہیں تھا، بس ایک گھر کی دیوار پر کھڑا ہو کر اندر دیکھتا رہتا تھا۔ گھر والے پریشان تھے کہ آخر یہ جانور کیا چاہتا ہے۔ ایک رات اس گھر کے بزرگ نے ہمت کی اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر پانی پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کتا کتے کی شکل میں نہیں رہا، بلکہ ہوا میں دھوئیں کی طرح بکھر گیا اور وہاں ایک ایسی عجیب بو پھیل گئی جو انسانی جسم برداشت سے باہر تھی۔ چونکہ جنات آگ کے بنے ہوتے ہیں اور آگ پر جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی جانور آپ کو مسلسل گھورے اور اس کی آنکھوں میں ایک انسانی چمک نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ صرف جانور نہیں ہے، وہ جاسوس ہے۔ وہ آپ کے گھر کی کمزوریوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کے راز جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ کا روپ دھار سکے، کیونکہ روپ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔
اب اس حصے پر آتے ہیں جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی خون جم جاتا ہے۔ کیا وہ انسان بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ انسان بن سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم ہیں۔ وہ صرف ایک نقلی انسان ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کی نقل کرتے ہیں۔ وہ آپ کی آواز، آپ کے پیاروں کا انداز اور آپ کی یادداشت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا انسان انسان ہے اور کون سا انسان جنات ہے۔ نشانیاں تو بہت کم ہیں، لیکن نشانیاں تو ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی جنات اگر انسان کا روپ لے لیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس وہ آواز نہیں ہوتی جو اصل انسان کی ہوتی ہے۔ اگر کبھی کبھار ان کو آواز مل بھی جائے تو بھی ان کے پاس وہ بات نہیں ہوتی جو انسان کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں اور حال میں تمام ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان کا روپ دھار کر آ بھی جاتے ہیں اور بات بھی کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ آسان ہے جنات کو کسی انسان کے روپ میں پہچان لینا، کیونکہ ان کی خاموشی اور ان کا ڈر صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی نئی دنیا میں آئے ہیں۔ یعنی دنیا تو ان کی وہی ہوتی ہے، لیکن روپ نیا ہوتا ہے۔ یا تو وہ والدین کو بابا کی جگہ پپا بلا دیتے ہیں یا پھر ابو۔ یعنی والدین خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں گھر پر اکیلا تھا اور اچانک گھر کی بیل بجی۔ میں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو میرا بیٹا واپس آیا ہوا تھا، جو کہ اس دن نہیں آنا تھا۔ وہ بالکل ہی خاموش تھا۔ اس نے کبھی مجھے ابو نہیں کہا تھا، صرف پاپا کہہ کر پکارتا تھا، لیکن اس دن مجھے السلام علیکم ابو کہا۔ مجھے حیرانی ہوئی، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ وہ رات بھر وہیں پر تھا، لیکن چپ چاپ۔ میں شاید سمجھا کہ وہ تھکا ہوا ہے اس لیے، لیکن صبح جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور صبح کے دن اصل دن تھا جب میرا بیٹا آنا تھا۔ تو وہ آیا تو ان سے میں نے پوچھا، اس نے کہا بابا میں تو کل تھا ہی نہیں شہر میں تو آج آیا ہوں۔ بہرحال تو ایسے جنات کے کئی واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ ایک اور آخری واقعہ، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ ایک شخص اپنی ڈیوٹی سے رات گئے گھر آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا بچپن کا دوست نظر آیا، یعنی سنسان راستہ تھا۔ وہ دوست جو برسوں پہلے وفات پا چکا تھا، وہ دوست اسے آواز دے رہا تھا، اسے ایک ویران گھر کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ شخص اس کے پیچھے چلنے ہی والا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے اس نے موبائل کی فلیش لائٹ جلائی۔ اس نے دیکھا کہ اس دوست کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، بلکہ وہ ہوا میں کچھ انچ اوپر تیر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے چیخ ماری، وہ شکل ایک دم بگڑ گئی، چہرہ لمبا ہو گیا اور وہ وہاں سے ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ جنات کا سب سے بڑا حربہ ہے۔
وہ آپ کے پیاروں کی شکل اختیار کر کے آپ کو ایسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ کی واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بچیں کیسے؟ پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خلا ہوتا ہے، ان کے پاؤں پر غور کریں، وہ اکثر الٹے چلتے ہیں، لیکن سب سے بڑی حفاظت اللہ کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب وہ اس شکل میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو کبھی بھی شک ہو تو دل میں اللہ کا نام لیں اور وہاں سے ہٹ جائیں، ان کے ساتھ بحث نہ کریں۔ یہی وہ راز ہیں جو آپ کو ان کی دنیا کے شر سے بچاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، اپنے اوپر دم کیا کریں۔ جب بھی ایسی مشکلات سامنے آئے تو اعوذ باللہ کا ورد کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ کیا تعویذ اور کالا جادو واقعی جنات کو غلام بنا سکتا ہے، یا ایک ایسا انکشاف ہوگا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔